ومن یاسی اطراف الزجاج فانہ یطیع العوالی رکبت کل لہزم۔ یہ عربوں کا ایک مزاج تھا کہ جب وہ کسی کے سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور لڑائی کرنا مقصود نہ ہو تو وہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ کے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو نیزہ رہتا تھا جس طرف سے چبھایا جاتا ہے، انی جسے کہتے ہیں، اس کو نیچے کر لیتے تھے، اور اوپر جو پھل ہوتا ہے جس سے مارا نہیں جاتا اس کو اوپر رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے تیر کو ایسا ٹیڑھا رکھے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ لیکن اگر تلوار کو نیام سے باہر نکال دے، نیزے کو اوپر کر دے جس کے نوک کو، یا اسی طریقے سے سیدھا سامنے دکھا کر کے لائے، تو ان سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس مفہوم کو، اس کی ایک تمثیل پیش کی ہے کہ جو آدمی، اچھا نیزے میں کیا ہوتا ہے، نیزے کے تین حصے مان لیجئے یا کسی بھی چیز کے، یہ ایک کنارہ ہوتا ہے کہ جس سے مارا نہیں جاتا ہے، جیسے نیزہ ہوتا ہے جدھر سے نیزہ ایک تیر کہہ لیجئے، تیر جدھر سے چھوڑتے ہیں جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس سے مارتے نہیں ہیں تو وہ امن کی علامت ہے، اور جو نوک ہوتی ہے جس سے مارا جاتا ہے وہ جنگ کی علامت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مانیں گے کہ یہ مانیں گے۔ اگر نوک کی بات ماننا ہے تو اس کا مطلب لڑائی کرنا چاہتے ہیں، کنارے کو ماننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب لڑائی کرنا نہیں چاہتے۔ تو اسی مفہوم کو شعر میں ڈھالا اور کہا ہے کہ جو نیزوں کے کناروں کی نافرمانی کرتا ہے، وَمَن یَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ، عصا یاسی نافرمانی کرنا، اطراف یہ طرف کی جمع ہے، الزجاج یہ زجن کی جمع ہے۔ زجن اس لوہے کو کہتے ہیں جو کسی بھی ہتھیار کے کنارے لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ پکڑا جائے اس کو، اور وہ مارنے کی علامت نہیں ہوتا، چاہے وہ کیا ہے تلوار کا پرتلا ہو یا کسی نیزے کا کنارہ ہو، کسی تیر کا کنارہ ہو، جو کنارہ ہوتا ہے وہ اس لوہے کو کیا کہتے ہیں، زجن کہتے ہیں، اسی کی جمع زجاج ہے۔ جو نیزوں کی کناروں کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے مراد ہے جو امن کی بات نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ کرے گا کیا، فَإِنَّهُ يُطِيعُ الْعَوَالِي، اطاع کا معنی اطاعت کرنا، اور العوالی جو ہے یہ عالیہ کا معنی ہوتا ہے بالائی حصہ، اسی کی جمع عوالی ہے، تو وہ بالائی حصے کی اطاعت کرے گا۔ کسی بھی تلوار کی جو نوک ہوتی ہے، بالائی حصہ ہوتا ہے جس سے مارا جاتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرے گا، یعنی وہ تلوار کی سنے گا۔ رکبت کل لہزمی، رکبہ جو رکبو کا معنی ہوتا ہے جوڑ دینا، لہزم کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی تیز چیز، چاہے وہ تیر ہو چاہے تلوار ہو، تو کسی بھی تیز تیر کے اندر لگائے گئے بالائی حصے کی وہ کیا کرے گا، اطاعت کرے گا۔ جو نیزوں کے کناروں کی نافرمانی کرتا ہے وہ نیزوں کی انیوں کی اور بالائی حصے کی اطاعت کرے گا۔ وہ نیزوں کے کنارے، وہ نیزوں کے نوک جو کہ کسی بھی تیز نیزے کے اندر نصب کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یعنی ہے کہ جو امن کی بات نہیں مانے گا اسے لا محالہ جنگ ہی سے سمجھایا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَزُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّمْ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسِ يُظْلَمِ۔ وَمَن لَّمْ يَزُدْ، زیادہ یزودو کا معنی ہوتا ہے دفاع کرنا، الحوض کا معنی ہوتا ہے حوض، اس سے مراد کیا ہے، حوض ہی ہے، یہ اس سے مراد عزت بھی ہے۔ پہلے زمانے میں پانی نہیں ہوتا تھا تو کسی کے پاس اگر پانی ہے تو گویا دنیا کی بہت بڑی دولت کا وہ مالک ہے، کسی کے پاس حوض ہے تو بہت بڑی دولت کا وہ مالک ہے کہ سنگلاخ زمینوں میں وہ پانی کے چشمے کا مالک ہو گیا ہے، تو لوگ پھر اس کی حفاظت کرتے تھے۔ تو پھر عزت کی حفاظت کو بھی حوض کی حفاظت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے حوض کی حفاظت کرتے ہیں جان بچانے کے لیے، ویسے ہی لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں باوقار زندگی گزارنے کے لیے۔ تو چاہے اس سے مراد آپ عزت لے، چاہے اس سے مراد حوض ہی لے لے، لیکن حوض بھی مراد لیں گے تو اس سے بھی مقصود کیا ہے، عزت ہی ہے۔ وَمَن لَّا يَزُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ، جو اپنے ہتھیار کے ذریعے سے اپنے حوض کا دفاع نہیں کرے گا، زیادہ یزودو دفاع کرنا، یُحَدَّم، تو اس کا حوض منہدم کر دیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، اتنے لوگ حملہ کریں گے کہ حوض ٹوٹ جائے گا۔ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ، اور جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے نا، اصغر یظلمی، اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے ہی بڑھ کے حملہ کر دو دوسروں پہ تاکہ کوئی تم پہ حملہ نہ کر سکے۔ وَمَن يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ وَمَن لَّا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَا يُكَرَّمِ۔ اغتربا کا معنی ہوتا ہے دور جانا، وطن کے باہر جانا۔ وَمَن يَغْتَرِبْ، جو بھی سفر پہ جاتا ہے، يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ،
وہ کسی بھی دشمن کو اپنا دوست تصور کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ کوئی کہے کہ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں تو وہ مان لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے۔ وَمَن لَا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ، کرما کا معنی عزت کرنا، جو اپنی تعظیم خود نہیں کرتا ہے، لا یکرمی تو اس کی بھی تعظیم نہیں کی جاتی ہے۔ اگر ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہماری توہین ہوتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنی تعظیم نہیں سمجھتے ہیں۔ جو اپنی تعظیم نہ کرے اس کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ یزل یسترحل الناس نفسہ فلا یعفیہا یوما من الذل یندمی۔ تو یہ شعر جو ہے اس میں کچھ الگ لکھا ہے، اس میں کیسے لکھا ہے؟ استرحلہ کا معنی ہوتا ہے اتخذہ راحلتاً، کسی کو سواری بنا دینا۔ ومن لم یزل، لم یزل کا معنی مسلسل پیہم، النفس کا معنی واضح ہے، الناسا یہ مفعول بھی ہے، جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی سواری بناتا رہے گا۔ ومن لم یزل یسترحل الناس نفسہ، جو مسلسل لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلسل لوگوں کے لیے سواری بناتا رہے گا، یعنی یہ کہ لوگوں کے سامنے جھک کے خود کو پیش کرتا رہے گا۔ ولا عفا کا معنی ہوتا ہے معاف کر دینا۔ ولا یعفی عنہا یوما من الذل، اور کسی بھی دن اس کو ذلت و رسوائی سے معاف نہیں کرے گا، ذلت و رسوائی سے چھٹکارا نہیں دے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یندمی، وہ ایک نہ ایک دن نادم ہو جائے گا۔ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو آدمی ہمیشہ دوسروں کے سامنے خاطر تواضع کرتا رہے گا، ان کے سامنے خود کو جھکا کے پیش کرتا رہے گا، ان کی ہر بات پہ ہاں کہتا رہے گا، تو ایک دن وہ کیا ہو جائے گا؟ نادم ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی اپنا وقار بھی دکھلانا چاہیے نا، ہر مرتبہ ہاں کہیں گے تو کیسے کام چلے گا سب؟ یہی ہے جو خود کو ایک سواری بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے، جو چاہے اس پہ سوار ہو جائے سب، ہے نا۔ اسی طریقے سے کبھی بھی اپنے نفس کو معاف نہ کرے گے لوگ، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ یندمی، ایک دن نادم ہو جائے گا۔ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ۔ مہما تکن عند امرئ، امرؤ کا معنی انسان، الخلیقہ معنی عادت، کسی بھی انسان کے پاس کوئی بھی عادت ہو، مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، کسی بھی انسان کے پاس کوئی عادت ہو، وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ، اور اگر وہ سوچتا ہے اس عادت کے بارے میں کہ وہ لوگوں سے مخفی رہ جائے گی، تو کیا ہوگا صاحب؟ تو عالمی وہ عادت ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جائے گی۔ اسی لیے کہ عادتیں کہاں چھپتی ہے؟ عادت ہے نا، کتنا چھپائیں گے، کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گی۔ وَكَأَيِّن تَرَىٰ مِن صَامِتٍ لَكَ مُعْجَبٍ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ۔ وَكَأَيِّن یہ اصل میں ہے کاف تشبیہ کے لیے ہے، اور اس کے آگے ایّن انا جو آتا ہے نا وہ ایّن ہے، لیکن اس کو نون کے ساتھ ہی ایسا لکھا جاتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کم من رجلن کے معنی میں، کتنے افراد، کم خبریہ کا جو معنی ہوتا ہے اس کے لیے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اس کو کبھی اس طرح لکھتے ہیں کائنین کی طریقے سے، اور کبھی جو ہے نیچے نقطہ لگا کر کے لکھتے ہیں کائین۔ وَكَأَيِّن تَرَىٰ مِن صَامِتٍ، اصل میں ہے وَكَأَيِّن مِّن صَامِتٍ لَكَ مُعْجَبٍ تَرَاهُ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں، لکا کا تعلق صامت سے ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن صَامِتٍ لَكَ، کتنے لوگ جو آپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں، مُعْجَبٍ بِهِ، جس کے اوپر تعجب کیا جائے، جو پسند آ جاتے ہیں، ایسے لوگ، تراہو جن کو آپ دیکھتے بھی ہیں۔ کتنے لوگ جو آپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں، بھلے معلوم ہوتے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے آپ پسند بھی کر لیں، لیکن زیادتہ او نقصہ فی التکلم، اس کے فضل و کمال میں جو اضافہ ہے یا اس کے فضل و کمال میں جو کمی ہے، وہ سب کے سب اس کی گویائی کے اندر منحصر ہے، مضمر ہے۔ جب وہ زبان کھولے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے۔ اسی بنیاد پہ زبان کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے۔ لسان الفتیٰ نصف، کسی بھی انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ آدھی ہوتی ہے، یعنی کہ آدمی 6 فٹ کا ہے تو 3 فٹ کی زبان ہوگی، یہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کی قدر و منزلت کو ناپے تو آدھی قدر و منزلت تو محض زبان ہی سے ثابت ہوگی۔ لسان الفتیٰ نصف ونصف فؤادہ، اور اس کا باقی جو نصف حصہ بچتا ہے وہ اس کا دل ہے صاحب۔ انما الانسان باصغرہ بلسانہ وفؤادہ، بہت مشہور ہے۔ انسان بس 2 چھوٹی چیزوں کی بنیاد پہ انسان ہے، ایک کو زبان کہتے ہیں، ایک کو دل کہتے ہیں۔ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، اب اس کے آگے جو کچھ بچا ہے وہ گوشت ہے اور خون ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، جو قدر ہے وہ دل اور زبان کی بنیاد پہ۔ 2 شعر اور ہے صاحب۔
وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْخِ لَا حِلْمَ بَعْدَهُ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِ۔ صفیحہ یصفح کا معنی بے وقوف ہونا، نادان ہونا، ابلہ ہونا۔ شیخ کا معنی بوڑھا۔ الحلم کا معنی ہوتا ہے جانکاری، ہوشیاری۔ تو کسی بھی بوڑھے آدمی کی ابلہی اور بے وقوفی ایسی ہوتی ہے کہ لا حلم بعدہ، اب اس کے بعد کبھی ہوشیاری آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اب بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں کب کیا ہوش آئے گا؟ کسی بوڑھے آدمی کی بے وقوفی کے بعد اب کوئی دانشوری نہیں ہے۔ لیکن وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِ، لیکن کوئی نوجوان ہے بعد الصفاحتی، وہ بے وقوفی کے بعد یحلم، ہوشیار ہو سکتا ہے، اسی لیے کہ ابھی اس کی عمر باقی ہے، وہ لوگوں کے درمیان معاملات کرے گا، خرید و فروخت کرے گا، لین دین کرے گا، تو اسے عقل آ سکتی ہے۔ لیکن جس کو بڑھاپے میں بھی عقل نہیں آئی تو اب کہاں بچپن آئے گا سب عقل آنے کے لیے؟ سألنا فأعطیتم وعدنا فعدتم ومن اکثرت تسأل یوما سیحرمی۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، مثلا صدقے کی رقم ہے، ایک مرتبہ کسی غریب کو آپ نے دے دیا، صاحب زکوٰۃ کی 10,000 کی رقم تھی، دے دی اسے سے، اب وہ سمجھ لیتا ہے ہمارا بینک بیلنس ہی، جب کبھی ضرورت پڑے گی فون کرے گا، ضرورت ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سال کا ایک موقع تھا، کسی کو دینا تھا، آپ کو دے دیے، ہے نا۔ تو کسی آدمی کو ایک بار مانگے تو وہ دے گا، 2 بار مانگے تو دے گا، 3 بار دے دے گا، اور روز مانگنا کوئی شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اسی کو شاعر نے کہا ہے سألنا فأعطیتم، ہم نے مانگا آپ نے دیا، وعدنا فعدتم، پھر ہم نے دوبارہ مانگا آپ نے دوبارہ دیا، ہے نا، 1 بار 2 بار ہوا۔ ومن اکثرت تسأل یومن، تسأل یہ سوال کے معنی میں ہے مانگنا، ومن اکثرت تسأل جو بہت زیادہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، سیحرمی یومن وہ کسی نہ کسی دن محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی یہ کہے گا کہ روز مانگنے چلے آ رہے، ہے نا۔ یہ دانش مندی کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، جس پہ یہ معلقہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس سے ہم دوسرا معلقہ پڑھیں گے سر، ٹھیک ہے۔